حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ، اور ایسی ویسی بادشاہت نہیں، ہواؤں فضاؤں پر حکومت، یہاں تک کہ جناتوں پر حکومت۔ جنات ان کے تخت کو اڑا کر ہوا میں لے کر اڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے کہا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں 1 مہینہ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں 1 مہینہ۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ساری زندگی سے تو کھلاتا آ رہا ہے، ساری زندگی تو کھلائے گا، لیکن 1 مہینہ میں تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی سلیمان نہیں کھلا سکتے، نبی ہیں، بادشاہ ہیں، جناتوں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، کائنات پر حکومت۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تم روزی کھانا بندوں کو، میری پیدا کی ہوئی مخلوق کو نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مولا 1 ہفتہ کھلانے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان نہیں کھلا سکتے۔ کہا اے اللہ تو پھر 1 دن ہی 2 وقت مجھے کھانا کھلانے کی اجازت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی سلیمان نہیں، تم میری مخلوق کو تم کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کہا اللہ تو پھر 1 وقت ہی مجھے اجازت دے دے کہ میں تیری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دعوت کرو، جاؤ کھلانا چاہتے ہو کھلا کر دیکھو۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مدد لی اور بہت بڑی تعداد میں کھانا بن کے 18,000 مخلوقات کا کھانا بن کے تیار ہوا۔ اور جانتے ہو دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں 1 مخلوق، جتنی بھینس ہے 1 مخلوق، جتنی مچھلیاں ہیں 1 مخلوق، جتنے انسان ہیں 1 مخلوق، اور ایسی 18,000 مخلوقات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 وقت میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور جب جناتوں کے ذریعے سے کام لیا گیا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی نظر میں لوگ نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کوئی مچھلی سلیمان کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہو، کوئی جانور سلیمان کی نگاہ میں نہ ہو، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی اور جانوروں کی حاضری لگایا کرتے تھے اپنے دربار میں کہ میرے دربار میں کون آیا ہے اور کون نہیں آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے 18,000 مخلوق کا کھانا بنوا کے تیار کروایا، بہت بھاری اڑم لگا۔ اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے کھانا تیار کروا لیا، اب تو اپنی مخلوق کو بھیجنا شروع کر۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان، اے میرے نبی سلیمان، تری میں سے بھیجوں یا خشکی میں سے بھیجوں، یعنی سمندر کی مخلوق کو پہلے بھیجوں یا سوکھے میں رہنے والی مخلوق پہلے بھیجوں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ پہلے سمندر میں رہنے والی مخلوق کو بھیج تاکہ کھانے کی شروعات کی جائے، کھانا کھلایا جائے۔ 18,000 مخلوقات کھانا کھانے کو تیار ہے، اور 1 مچھلی سمندر سے باہر نکلتی ہے اور ریت کے اوپر چل رہی ہے، سوکھے میں چلتی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے لوگوں، اے بچوں، اے لوگوں سنو، تمہاری ماں تمہاری یہ ذہانت بنائے گی کہ مچھلی جل کا رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ مچھلی یہ بتا رہی ہے کہ میں پانی سے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے حکم سے زندہ ہوں، میں اپنے اللہ کے امر سے زندہ ہوں۔ وہ مچھلی سمندر سے باہر نکلتی ہے اور ریت پر چل رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی سلیمان، کیا آج آپ نے میری دعوت کی ہے؟ کہا مچھلی صرف تیری دعوت نہیں بلکہ 18,000 مخلوقات کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کھانا کھانا شروع کرتی ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے اس 1 مچھلی نے سارا کا سارا 18,000 مخلوقات کا کھانا 1 لقمے میں کھایا، اور کھا کر وہ مچھلی جانے لگی۔ اب تو سلیمان علیہ السلام نے انگلی دبا لی، بھائی اگر دعوت میں 1 چھوٹ جائے تو کوہرام مچ جاتا ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، بدنامی ہو جاتی ہے، یار 1 بندہ کھانے کو رہ گیا، یہاں تو کھایا ہی 1 نے، باقی سب رہ گئے، 1 مچھلی نے سارا کھانا کھا لیا۔ جانے لگے سلیمان علیہ السلام کے پاس سے وہ مچھلی جانے لگی، سلیمان علیہ السلام نے انگلیاں اپنی منہ میں دبا لی کہ یہ کیا ہوا۔ وہ مچھلی جا رہی تھی، واپس آئی، کہتی ہے اے اللہ کے نبی سلیمان، آج آپ نے میری دعوت کر کے مجھے بھوکا رکھا ہے، میرا اللہ ایسے 3 لقمے مجھے روز کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج آپ نے میری دعوت کر کے بھوکا رکھا ہے۔
تو جو اللہ وہیل مچھلی کو 33 ٹن گوشت روزانہ کھلاتا ہو، آپ کو 2 وقت کی روٹی دے کر تھک جائے گا کیا؟ کیا نہیں دے گا 2 وقت کی روٹی؟ پھر کیوں اللہ سے جفا کی ہے؟ اور جبکہ جس زندگی کو پیسے کے لیے جس زندگی کو گزار رہے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ یہ ماں باپ نے نہیں بتایا، اساتذہ نے نہیں بتایا، لوگوں نے نہیں بتایا، خطبہ نے نہیں بتایا، علماء نے نہیں بتایا کہ مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا۔ یہ مقصد زندگی اللہ نے عطا کی ہے کیا ہے؟ بڑے گھر بنوانے، پیسہ کمانے، پھر مر جانے؟ کیا یہ زندگی کا رواج ہے؟ جبکہ روزانہ موت ہماری چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے، اے لوگوں یہ قبر چیخ چیخ کر آواز دیتی ہے، اے لوگوں میں بھی تو تمہارا گھر ہوں، میں بھی تو تمہارے رہنے کی جگہ ہوں، تم اپنے کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے بلب کا استعمال کرتے ہو، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میرے پاس اندھیرا ہے، میں بہت ہی وحشت ناک تمہارا قیامت تک کا ٹھکانہ ہوں، میرے پاس آنا تو ایمان کا دیا ساتھ لے کر آنا، میرے پاس آنا تو نمازوں کی پابندی لے کر کے آنا، میرے پاس آنا تو والدین کی فرما برداری لے کر کے آنا، میرے پاس آنا تو مسجدوں کے آباد کرنے کو لے کر آنا۔ اگر اس طرح سے آئے تو میرے پاس سنگریزے ہیں، میرے پاس قبر کہتی ہے، میں ایسے بھیج دیتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ مردے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جایا کرتی ہیں۔ وہ بھی ہمارا ٹھکانہ ہے، کیوں اس ٹھکانے کو ہم بھولے ہوئے ہیں؟ ہارون رشید کا دور تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے، ہارون رشید کا قافلہ جا رہا تھا، جدھر سے نکلتا تھا قافلہ سارے لوگ استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک شخص بہلول دانا نامی انسان کھڑا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، بہلول دانا تسبیح پڑھ رہے ہیں، بادشاہ آیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وہ فقیر آدمی نہیں کھڑا ہوا۔ اب بادشاہ تو ٹینشن لے کہ بھائی سارے لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کھڑا نہیں ہوا، انسلٹ نہیں ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اے بادشاہ سلامت، یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ تو وہ جانتے تھے، وہ شخص جانتا تھا بادشاہ کہ یہ بہلول دانا بہت نیک انسان ہے، بزرگ ہیں، یہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے جب پوچھا کہ تم بادشاہ کے استقبال میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہا کہ میں احکم الحاکمین سے باتیں کر رہا تھا، اس سے بڑا کوئی رب ہو تو بتاؤ، اس سے بڑا آقا ہو تو بتاؤ، اس کو جس نے پیدا کیا میں اس سے لو لگائے تھا تو میں اس سے کیسے ملتا؟ یہ لیٹرنگ اور پیشاب کرنے والے بادشاہ سے میں کیسے ملتا؟ کتنا افسوس ہوتا ہے، سوچ کر دیکھو کیسے انسان تکبر میں جی رہا ہے، جو اپنے پیٹ کے اندر غلاظت کو رکھنے والا انسان کو اپنی ویلیو، ہر انسان کو، ہمیں بھی، آپ کو، سب کو اپنی ویلیو شیشے کے سامنے آ کر نہیں، جب لیٹرنگ میں بیٹھے ہو نا، جب اپنی ویلیو پہچانو کہ کیا انسان ہے، کیا انسان ہے، کیا زندگی ہے۔ یہ ہگنے موتنے والا، بیمار ہونے والا، پریشان ہونے والا، یہ انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ 3 دن میں قبر ہمارے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو، ہمارے چہرے کو ایسے نیست و نابود کرے گی کہ اگر 3 دن کے بعد مردے کو نکال کر قبر سے باہر لا کے گھر والوں کے سامنے ڈالا جائے، خدا کی قسم گھر والے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اس کو انکار کر دیں گے۔ پھر ہم کس بات پہ گھمنڈ کرتے ہیں، کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ چلی جانے والی دولت پہ ہم ایک دوسرے سے سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ سلام کرے گا۔ کہاں تک تکبر جا چکا ہے؟ اور ہمارے نبی بچوں سے سلام کیا کرتے تھے؟ بچوں سے سلام کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ ہمارے نبی نے ہم کو زندگی بتائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ موت اور زندگی کے سسٹم کو بنایا ہے اور اس میں ہمیں گھیرا ہے کہ انسان کو ہر پل، امام احمد بن حنبل نے اور امام شافعی نے موت کے نقشے کو اس طرح کھینچا ہے کہ اے لوگوں غور کرو ان لوگوں پر جن لوگوں کو ہم اپنے گھر والوں کو، عزیز اقربا کو اپنے کاندھوں پر لاد کر قبر کے اندر اندھیری کوٹری کے اندر ڈال کر چلے آئے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں غور کرو، یہ وہی قبر کے اندر پڑا ہوا انسان ہے کہ ہماری طرح ہنستا تھا، ہماری طرح باتیں کیا کرتا تھا،
لیکن آج اس کے پاس بولنے کے لیے اس کے ہونٹ سلامت نہیں ہے، آج اس کے پاس بات کرنے کے لیے زبان سلامت نہیں ہے۔ کس طرح سے دنیا کو حرص و لالچ کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن آج اس کے پاس یہ آنکھ موجود نہیں ہے، آج اس کی آنکھوں کو کیڑوں نے ختم کر دیا ہے۔ اور وہ موت جو روزانہ چیخ چیخ کر آواز دیتی ہے، اے لوگوں تم مجھے بھول گئے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی موت ہمیں نہیں بھولتی ہے، اور وہ روزانہ ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ لگا رہی ہے۔ اور ایک دن آئے گا کہ موت ہمیں اپنے شکنجے میں کس لے گی، اور ہماری جائیداد سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے بیوی بچے جن کے خاطر ہم نے جھوٹ بول کے دولت کو کمایا تھا، جن کے خاطر ہم نے سود کھایا تھا، جن کے خاطر ہم نے محلے والوں سے لڑائی کی تھی، جن کے خاطر ہم نے مسجدوں کو چھوڑ کر کھیتوں میں لگے رہے تھے، وہی گھر والے جا کر ہمیں ایک زمین کے اندر، ایک گڑھے کے اندر، قبر کے اندر دفن کر کے چلے آئیں گے۔ خدا کی قسم ایک سال کے بعد انہیں یہ توفیق بھی نہ ہوگی کہ وہ ہماری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ دیں، انہیں توفیق بھی نہ ہوگی کہ وہ ہماری قبر پہ آ کے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر دیں۔ ان کے خاطر ہم نے رب کو بلایا ہے، ان کے خاطر۔ یہ تو موت وہ ہو گئی عام انسان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر اللہ راضی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پیٹ کے درد میں مرے وہ شہید، جو اونچی عمارت کے نیچے دب کے مرا وہ شہید، جو ماں اپنے بچے کو جنتے وقت اگر وہ مر جائے تو اسے شہادت کا درجہ اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے کہ انسان مومن ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ اور ہم تو الحمدللہ سب حسینی ہیں۔ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ کون کون سو رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ بیداری کا ثبوت دیں، کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب میں تھوڑی دیر تک